الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ یہ بیان کیا گیا تھا کہ استتر فی المرفوع دون المنصوب والمجرور، ضمیر کو پوشیدہ رکھا گیا مرفوع متصل کے اندر صرف، نہ کہ منصوب کے اندر نہ مجرور کے اندر۔ کیوں؟ لأنہ بمنزلۃ جزء الفعل، کیونکہ یہ جو ہے مرفوع متصل فعل کے جز کی طرح ہوا کرتا ہے، فاعل کے بغیر کام پورا نہیں ہوا کرتا ہے، اور برخلاف منصوب اور مجرور کے کہ یہ ان کا مقام جو ہے وہ فضلہ کی طرح ہوا کرتا ہے، یہ کلام ان کے بغیر تام ہو جایا کرتا ہے۔ تو جو جز کے درجے کی طرح تھا، جو جز کی بات کا مقام تھا جس کا، اسی کے اندر ضمیر کو پوشیدہ رکھا گیا، اور برخلاف منصوب اور مجرور کے ان کے اندر ضمیر کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ صرف مفرد غائب اور غائبہ میں مفرد غائب اور غائبہ میں پوشیدہ رکھا گیا، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں۔ تثنیہ اور جمع میں پوشیدہ نہیں رکھا گیا۔ ایک تو یہ وجہ بتائی کہ ان کا استعمال قلت کے ساتھ ہوتا ہے، مفرد اور غائب اور غائبہ کا استعمال کثرت سے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو مفرد میں، غائب میں اور غائبہ میں پوشیدہ رکھا گیا، نہ کہ تثنیہ اور جمع میں، کیونکہ ضمیر کو پوشیدہ رکھنا یہ ہلکا ہے، کیا یہ خفیف ہے؟ ضمیر کو پوشیدہ رکھنا خفیف ہے، جیسے ضربا اور ضربت، اس کے اندر یہ ہے خفت ہے، تو اس پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے، اور مفرد بھی پہلے ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع بعد میں ہوتے ہیں۔ مفرد پہلے ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع بعد میں ہوتے ہیں، اور مفرد جو ہے پہلے ہونے کی وجہ سے وہ خفت کا تقاضا کرتا ہے۔ تثنیہ اور جمع سے پہلے واحد آئے گا، پھر تثنیہ، پھر جمع آئے گا، تو مفرد سابق ہونے کی وجہ سے خفت کو چاہتا ہے، خفت کو چاہتا ہے، تو خفت کو دینا اسے اولا ہے پہلے ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس کا استعمال کثرت سے بھی ہے، برخلاف تثنیہ اور متکلم اور مخاطب کے، ان کو ضمیر کون سی دی گئی؟ ضمیر ظاہر رکھی گئی، ان کے اندر ابراز کیا گیا ان کے اندر، یعنی ضمیر کو ظاہر کیا گیا ان کے اندر۔ مضارع کے اندر ماضی، انہوں نے یہ کہا کہ دون المتکلم والمخاطب، نہ کہ متکلم اور مخاطب کے علاوہ جو ماضی میں ہوں، تو کہہ رہے ہیں کہ ابراز یعنی پوشیدہ رکھنا یہ خفیف ہے، وَإِعْطَاءُ الْخَفِيفِ لِلْمُفْرَدِ السَّابِقِ، اور پہلے واقع ہونے والے مفرد کو خفیف دینا اولا، یہ اولا ہے، نہ کہ متکلم اور مخاطب کو الذی فی الماضی، جو کہ نہ کہ متکلم اور مخاطب کو جو ماضی میں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے متکلم اور مخاطب کی قید ماضی میں لگائی، کیونکہ ماضی میں تو ضمیر کیا ہوتی ہیں؟ ظاہر ہوتی ہیں، ضمیر ظاہر ہوتی ہیں، متکلم میں اور مخاطب میں جو مضارع میں ہوتا ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو اب کہا کہ ضمیر کو غائب کے اور غائبہ کے اندر جو ہے پوشیدہ رکھا گیا، اور رہا برخلاف متکلم اور مخاطب کے، ان کے اندر جو ہے ضمیر کو ظاہر رکھا گیا۔ یہاں پر دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے حاشیے میں نمبر 2 میں، کیونکہ اصل جو ہے وہ کون الفاعل ظاہراً، اصل کیا ہے؟ فاعل کا ظاہر ہونا، والبارز انما ہوا نائب عنہ، اور بارز اس کا نائب ہوتی ہے، کس کا؟ فاعل ظاہر کا، وَدَالٌ عَلَى وُجُودِهِ الْفَاعِلِ دَلَالَةً قَوِيَّةً، فاعل کے وجود پر قوی طور پر دلالت کرتی ہے، لِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الظَّاہر، کیونکہ یہ لفظ کے اعتبار سے ظاہر کے قریب ہے، وَالْمُسْتَتَرُ نَائِبٌ عَنِ الْبَارِزِ، اور مستتر جو ضمیر ہوتی ہے وہ بارز کا نائب ہوتی ہے، وَدَالٌ عَلَى الْفَاعِلِ دَلَالَةً ضَعِیفَةً، اور فاعل پر دلالت کرتی ہے دلالت، کیونکہ یہ کسی بھی طرح اعتبار سے ظاہر سے مشارکت نہیں رکھتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر غائب جو تھا اس کے اندر ضمیر کون سی رکھی گئی؟ پوشیدہ رکھی گئی، کیونکہ ایک تو یہ خفیف ہے، اور مفرد جو سابق پہلے واقع ہوتا ہے اس کو پہلے واقع ہونے کی وجہ سے اس کو خفیف دے دیا گیا، خفیف دینا اولا ہے، کیونکہ اس کے کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے،
نہ کہ متکلم اور مخاطب کو جو ماضی کے اندر ہوں. ماضی اور انہوں نے قید لگائی کہ ماضی کے اندر متکلم اور مخاطب جو ماضی کے اندر ہیں ان کو ضمیر ظاہر کی دی گئی، اس لیے قید لگائی ماضی کی کیونکہ مضارع کے اندر ان کے اندر ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو نہ کہ متکلم اور مخاطب کو جو ماضی ہو کیونکہ ان کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اب انہوں نے وجہ کیوں فرمائی کہ اسے کیوں قوی دی گئی، اسے کیوں ضعیف دی گئی؟ تو فرمایا لأن الاستتارہ قرینۃ ضعیفہ، کیونکہ پوشیدہ رکھنا یہ قرینہ ضعیفہ ہوتا ہے. پوشیدہ رکھنا قرینہ ضعیفہ ہوتا ہے. والابراز قرینۃ قویہ، اور ابراز ظاہر کرنا یہ قرینہ قویہ ہیں. فإعطاء الابراز القوی للمتکلم القوی والمخاطب القوی اولا، تو ابراز قوی متکلم قوی اور مخاطب قوی کو دینا اولا ہے، کیونکہ متکلم اور مخاطب بھی قوی ہیں اور یہ دونوں بھی قوی ہیں. ضمیر ظاہر جو ماضی کے اندر ہے اور متکلم کے اندر، تو دونوں قوی ہونے کی وجہ سے قوی کو قوی دے دی گئی، اور جو ضمیر خفیف تھی یعنی مستتر وہ غائب کو دے دی گئی، کیونکہ غائب کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے پہلے تقدیم کا مستحق تھا. تو کہہ رہے تھے الٹا کر دیتے، اسے ظاہر دے دیتے، اسے پوشیدہ دیتے دینے. تو کہہ لیں نہیں، مفرد پہلے واقع ہوا تھا، جس کا حق پہلے تھا اس کو پہلے والا دے دیا گیا. تو غائب کی ضمیر پہلے آتی ہے پھر آتی ہے ظاہر کی، پہلے ضربہ آتا ہے پھر تثنیہ آتا ہے. تو غائب کی ضمیر پہلے آ رہی تھی، مفرد بھی پہلے آیا تھا، تو پہلے جو تھا اس کو پہلے والا دے دیا گیا. پہلے والا تھا جو اس کو پہلے والا دے گا، اور جو بعد میں آ رہا تھا جو قوی تھا، ضمیریں بھی بعد میں آ رہی تھی قوی والی، تو قوی کو قوی دے دی گئی. سمجھ آ گیا؟ تو ابراز قوی متکلم قوی کو اور مخاطب قوی کو دینا اولا ہے. کہہ رہے ہیں وسط تیرا فی المخاطب المستقبل. اب کہہ رہے ہیں یہاں پر ایک اعتراض ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے مخاطب جو ہے، آپ نے کہا مخاطب میں، یہاں کیا کہا مخاطب اور متکلم، صحیح ہے نہیں؟ یہاں ضمیر کو کیا کیا گیا؟ ظاہر کیا گیا، کیونکہ یہ قوی ہیں، ضمیر ظاہر کی گئی. تو پھر مضارع بھی تو قوی تھا، مضارع بھی تو قوی تھا مخاطب کا، متکلم بھی قوی تھا مضارع کا، وہاں پر کیوں نہیں ظاہر کر دی؟ قوی تھے، قوی کو قوی دینا چاہیے تھا، وہاں کیوں پوشیدہ رکھ دیں؟ سمجھ آ گیا نہیں بھائی؟ ماضی کے غائب، ماضی کے جو ہے حاضر میں اور ماضی کے متکلم میں آپ نے قوی دلیلیں دی اس بات کو ظاہر کر کے کہ یہ دونوں قوی ہیں اور ضمیریں بھی قوی ہیں، تو وہاں پر قوی دے دی. تو مضارع میں نہیں ہے یہ سیغے، مضارع میں بھی یہ سیغے ہیں، تو وہاں پر آپ نے کہا کہ نہیں تصریفوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، اظرف افعالوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو ظاہر کرنا چاہیے تھا. سمجھ آیا نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں وسط تیرا فی المخاطب المستقبل و متکلم، مستقبل مخاطب میں، مستقبل کے مخاطب اور اس کے متکلم میں پوشیدہ رکھی گئی للفرقی، فرق کرنے کے لیے. کس کے فرق کرنے کے لیے؟ یعنی ماضی اور مضارع میں فرق کرنے کے لیے، ماضی اور مضارع میں فرق کرنے کے لیے، تاکہ فرق ہو جائے دونوں میں. تو جس میں پوشیدہ رہے گی وہ مضارع بنے گا، جس میں ظاہر رہے گی وہ ماضی بنے گا. اب اگر دونوں میں دیتے تھے تو کہتے کہ پوشیدہ اور ظاہر کا کوئی فرق نہیں ہو پاتا، اس لیے وہاں پر کیا رکھی گئی؟ پوشیدہ رکھی گئی. اب فرما رہے ہیں وقیلا استترا فی هذه المواضع، کہا گیا کہ صرف انہی جگہوں میں پوشیدہ رکھی گئی، دون غیرہا، ان کے علاوہ. کون سی جگہ؟ ان 5 جگہوں میں پوشیدہ رکھی گئی. 5 جگہ کون سی ہوئیں؟ واحد، غائب، غائبہ اور مخاطب، اسی طرح متکلم اور صفت. یہ 5 جگہوں میں ہی پوشیدہ رکھی گیا ضمیر کو، اور ان کے علاوہ میں نہیں رکھا گیا. کیوں؟ لوجود الدلیل، ان جگہوں میں دلیل پائے جانے کی وجہ سے. کیونکہ ان میں پوشیدہ رکھنے کی کیا پائی گئی؟ دلیل پائی گئی. وہ عدم الابراز، اور وہ ظاہر نہ ہونا، ضمیر کو ظاہر نہ ہونا. فی مثل ضربہ جیسی مثل میں. کیونکہ اصل کیا ہے؟ یا اصل یہ ہوتا ہے کہ فعل کے لیے یا تو فاعل ظاہر ہو، اور اگر فاعل ظاہر نہ ہو تو ضمیر ہوگی اس کی ظاہر، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو وہ مستتر ہوگی. تو اب دونوں ہو نہیں پائے تو تیسرا ہی بچا. صحیح ہے نہیں؟ ضربہ میں نہ فاعل ظاہر آیا، ضربہ میں نہ ضمیر ظاہر آئی، اب اس کے علاوہ کون سا بچتا ہے؟ ضمیر مستتر بچتا ہے. تو اس لیے کیا بچا؟ ضربہ میں مستتر ضمیر. کہہ رہے ہیں کہ ان جگہوں میں ضمیر پوشیدہ رکھی گئی، نہ کہ ان کے علاوہ میں، کیونکہ دلیل کے پائے جانے کی وجہ سے، اور وہ ضربہ جیسی مثالوں میں ظاہر نہ ہونا، ظاہر نہ. اور
ظاہر نہ ہونا. اسی طرح اور مثالیں ضربت میں ہے نہیں، یضربو میں اور تضربو میں، اسی طرح اضربو میں اور نضربو میں بھی کیا ہے؟ ظاہر نہ ہونا. اب یہاں پر ایک کہہ رہے ہیں یہاں پر بھی سب میں دلیل یہی ہو جائے گی، وہ عدم الابراز، ضمیر کا ظاہر نہ ہونا ضرب مثل میں، اسی طرح ضربت میں بھی ظاہر نہ ہونا. اب یہاں پر کہتے ہیں والتاء فی مثل ضربت، تا جو ہے ضربت جیسی مثالوں میں، یا فی مثل یضربو، یا جو ہے یضربو جیسے مثل میں، والتاء فی مثل تضربو، اور تا تضربو جیسی مثل میں ہے نہیں، والحمزۃ فی مثل اضربو، اور حمزہ اضربو جیسی مثالوں میں، والنون فی مثل نضربو، اور نون نضربو جیسی مثالوں میں. وہی لیست باسماء، یہ اسماء نہیں ہے. کیا یہ اصل میں کیا ہے؟ ایک ذہن یہ اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ذکر کیا کہ تا جو ہے ضربت میں ہے نہیں، ضربت میں، اسی طرح نون ضربنا میں، اور ضربہ میں الف، اور ضربو میں واو، اسی طرح تضربینہ میں یا، یہ سب اسماء ہیں. پیچھے بیان کیا تھا کہ سب اسماء ہیں. ضربنا میں نون اور ضربہ میں الف، ضربو میں واو، تضربینہ میں یا، یہ سب اسماء ہیں. یہ اسماء ہیں. ماضی میں پیچھے بیان کیا تھا کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، یہ فاعل بن رہا ہے. فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تو اب سامنے والے کا یہ ذہن جا رہا تھا کہ مضارع میں بھی تو یہ علامتیں لگ کے آ رہی ہیں، تو مضارع میں آ رہی ہیں تو کیا یہ بھی کیا ہے؟ اسماء ہیں. مضارع میں بھی لگ کے آ رہا ہے، کیا ہے؟ یضربو میں یا لگ کے آ رہی ہے، صحیح ہے نہیں؟ تضربو میں تا لگ کے آ رہی ہے، حمزہ لگ کے آ رہا ہے، اسی طرح نضربو میں نون لگ کے آ رہا ہے. تو اب یہ ذہن جا رہا تھا کیا یہ حروف بھی اسماء ہیں؟ جس طرح ماضی میں آپ نے کہا ضربو میں واو، ضربہ میں الف، یضری آئیں، تضربینہ میں یا، تو یہ جب یا وغیرہ آپ نے کہا یہ اسماء ہیں، تو ایسی کیا یہ ان کے جو شروع میں لگ رہا ہے یہ بھی کیا اسماء ہیں؟ تو انہوں نے وہم کو دور کیا، نہیں، وَهَذَا لَيْسَتْ، وہی لیست بِاسماء، یہ اسماء نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں. کیا ہیں؟ یہ علامتیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان سب میں دلیلیں کیا ہیں؟ ان سب میں دلیل کیا ہے ظاہر نہ ہونے کی؟ عدم الابراز. یعنی ضمیر یا تو ایک ہوتا ہے کہ فاعل ظاہر آئے، یا فاعل ظاہر نہ آ سکے تو اس کی بعد ضمیر بارز آئے، وہ بھی نہ آ سکے تو تیسری کیا بچتا ہے؟ مستتر. اور ان کا فاعل پوشیدہ ہی رہتا ہے. اب کہہ رہے ہیں تو ان جیسی مثالوں میں بھی کیا ہوگی؟ ضمیر پوشیدہ رہے گی. یہ سب میں ضربت میں بھی، یضربو میں بھی، تضربو میں بھی، اور اضربو نضربو میں بھی کیا رہے گی؟ ضمیر مستتر رہے گی. کیوں؟ ان کے اندر بھی کیا دلیل آئے گی؟ عدم الابراز، ظاہر نہ ہونا. والصفت، اور صفت کے اندر بھی یہ چیز ہوگی عدم الابراز. والصفت فی مثلی ضارب و ضاربان و ضاربون، اور صفت جیسی ضارب، ضاربان، ضاربون جیسی مثالوں میں. اور اس کی اور مثال لا لیں، ضاربۃ، ضاربتان، ضاربات، ان ساری مثالوں میں یعنی جتنے بھی مشتقات ہیں ان سب کے اندر بھی ضمیریں پوشیدہ رہتی ہیں. ان کے اندر بھی کیا ہے؟ عدم الابراز، ضمیر کا ظاہر نہ ہونا ہے. تو ضمیر کا ظاہر نہ ہونا. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ولا يجوز ان يكون تا ضربت ضمیرا کتائی ضربتا. کہہ رہے ہیں ضربتا میں جو تا ہے حاضر کے صیغے میں، وہ تو تا کیا بتائی آپ نے؟ ضمیر بنائیے، ضمیر بنائیے، صحیح ہے نہیں؟ ضربتا میں جو تا ہوتی ہے وہ ضمیر ہوتی ہے. تو ضربت میں جو تا ہے اس کو کیوں ضمیر نہیں بناتے آپ؟ کہتے وہ تو علامت ہے، وہ علامت ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ولا یجوز ان یکون تا ضربت ضمیرا، جائز نہیں ہے کہ ضربت کی تا ضمیر ہو جائے، جیسے کہ ضربتا کی تا ضمیر ہے، جیسے ضربتا کی تا ضمیر ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ لوجود آدمی حذفیہ بالفاعلۃ الظاہرہ، کیونکہ فاعل ظاہری کے ساتھ اس کے حذف نہ ہونے کے پائے جانے کی وجہ سے. جب فاعل ظاہری آ جاتا ہے ضربت ہندن، تو اگر یہ ضمیر ہوتی تو حذف ہو جاتی. کیا ہے؟ وہی کیا ہے؟ ضمیر ہوتی تو بدلتی نہیں ہے، صحیح ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جائز نہیں ہے کہ تا جو ہے ضربت کی تا یہ ضمیر ہو فاعل ظاہری کے ساتھ. کیوں؟ جیسے کہ ضربت ہندن، یہاں پر یہ ضمیر نہیں ہے. کیوں؟
ضمیر نہیں بلکہ علامت ہے، کیونکہ فاعل ظاہری کے ساتھ حذف نہیں ہوتی ہے. اگر فاعل ظاہر اور ضمیر اگر ہوتی حذف ہو جاتی، سمجھے نہیں، ضمیر ہوتی تو حذف ہو جاتی، فاعل ظاہری آتا، لیکن یہ حذف نہیں ہوتی. ہندن لائیں تب بھی ضربت رہتا ہے، بغیر اس کے لائیں تب بھی ضربت رہتا ہے. تو اب علامت ہے یہ، کیونکہ ضمیر جب فاعل ظاہری آئے تو ضمیر حذف ہو جاتی ہے، تو یہ ضمیر نہیں ہے، ضمیر تو کیونکہ فاعل ظاہری کے ساتھ اس کے حذف نہ ہونے کے پائے جانے کی وجہ سے، جیسے ضربت ہندن، صحیح ہے نہیں، ضربت ہندن. اور کیونکہ ولا یجوز ان یکون الف ضاربان و واو ضاربون ضمیرن. اب یہاں پر بتا رہے ہیں ایک چیز کہ تو کیا پتہ چلا ضربت ہندن میں یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ علامت ہے. کیونکہ ضمیر جب ہوتی ہے تو وہ اس فاعل ظاہر آ جائے تو وہ حذف ہو جاتی ہے، لیکن یہ حذف ہی نہیں ہوتی تو پتہ چلا یہ علامت ہے، ضمیر. اب کہہ رہے ہیں کہ ضاربانے میں جو الف ہے، جیسے آپ نے ضاربانے میں جو الف ہے، ضاربونا میں جو واو ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر ہے کیا ہے؟ ضاربانے میں الف ہے، ضاربونا میں واو ضمیر ہے؟ نہیں ہے. جس طرح کیونکہ ولا یجوز ان یکون الف ضاربان، اور جائز نہیں ہے کہ ضاربان کا الف اور ضاربونا کی واو یہ ضمیر ہو جائیں، لأنہ یتغیر فی حالت النصب والجر، کیونکہ یہ دونوں حالت نصب اور جر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. حالت نصب اور جر میں حالت نصب اور جر میں یہ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں ضاربین، ضاربینا اور ضاربین پڑھتے ہیں، تبدیل ہو گئے. لیکن اگر وہ ضمیر ہوگا تو وہ حالت رفع تبدیل نہیں ہوگا. جیسے حالت رفع میں آپ کہیں زید یضربان، یضربان، یہاں پر الف کیا ہے، یہ ضمیر ہے. اب اس کو اور پڑھیں حالت نصب میں زیدان لن یضربا، اب بھی الف ہے. پھر آگے جزم میں پڑھیں حالت جزم میں زیدان لم یضربا، تینوں حالتوں میں یضربا پہ الف ہے، یہ ضمیر بنا. تو ضاربانے کا الف اور ضاربونا کا واو یہ ضمیر نہیں ہے، کیونکہ یہ حالت نصب اور جر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ضاربانے ضاربین ہو جاتا ہے، ضاربونا ضاربینا ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر یہ ضمیر ہوتے تو یہ بدلتے نہیں. جیسے کہ یضربانے کا جو الف ہے وہ بدلتا نہیں ہے، زیدان یضربان ہی رہتا ہے. لن لگا دیں تب بھی نون تو ہٹے گا لیکن لن یضربا ہی رہے گا، لم لگا دیں تب بھی لم یضربا ہی رہے گا. تو یہ ضمیریں ہیں، یہ بدلتی. تو پتہ چلا کہ یہ ضمیریں ولا یجوز، سمجھ میں آ گیا؟ ولا یجوز ان یکون الف ضاربان، اور جائز نہیں ہے کہ ضاربان کا الف اور واو ضاربونا کا یہ ضمیر ہو جائیں، لأنہ یتغیر فی حالت النصب والجر، کیونکہ یہ واو اور الف یہ حالت نصب اور جر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. والضمیر لا یتغیر، اور ضمیر بدلتی نہیں ہے، جیسے کہ الف یضربان، جیسے یضربان کا الف. والاستتار واجب فی مثل افعل و تفعل، تفعل و افعل و نفعل. اور کہہ رہے ہیں پوشیدہ رکھنا، ضمیر کو پوشیدہ رکھنا واجب ہے. کون سی؟ افعل امر حاضر کے صیغے کے اندر، تفعل واحد مذکر حاضر فعل مضارع کے اندر، افعل واحد متکلم کے اندر، نفعل جمع متکلم کے اندر. ان کے اندر فاعل کو پوشیدہ رکھنا واجب ہے. کیوں؟ لدلالت الصیغۃ علیہ، اس پر پوشیدگی پر صیغے کے دلالت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کا فاعل معین ہے نا، فاعل معین ہے ان کا. فاعل معین ہوتا ہے افعل تو کر، افعل میں کرتا ہوں، نفعل ہم کرتے ہیں، تفعل تو کرتا ہے. ان سب کے فاعل معین ہونے کی وجہ سے ان کا فاعل معین ہے. اچھا پیچھے جو بیان کیا گیا تھا کہ ضربت کی تا کو جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے، علامت ہے. کیونکہ اگر اس کو ہم ضمیر مانیں تو ایسی صورتوں میں دو فاعل جمع ہونے لازم آئیں گے. ایک چیز ضمیر بھی فاعل بنے گی اور ہندن جو بعد میں آئے گا وہ بھی فاعل بنے گا ایک فعل کے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ افعل اور تفعلو اور افعلو اور نفعلو کے اندر فاعل کو پوشیدہ رکھنا واجب ہے، لأن دلالت صیغۃ علیہ، کیونکہ صیغہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کے اندر فاعل پوشیدہ رکھنا واجب ہے. کیونکہ اس کے فاعل کیا ہے؟ معین ہوتے ہیں، فاعل معین ہوتے ہیں. مزید یہ کہ اگر اس کے بعد فاعل لائیں گے تو اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں ہوتا ہے.
اس میں ظاہر کس کے ترجمہ ہوتا ہے؟ غائب کا ترجمہ. اگر فاعل لائیں گے تو حاضر کا صیغہ تھا غائب بن جائے گا. جو معین تھے وہ غیر معین ہو جائیں گے. ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے؟ جو معین تھے وہ کیا ہو جائیں گے؟ بھائی اس میں ظاہر، اب ہم کہیں گے تفعل زید تو غیر معین چلے جائیں گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دلالت صیغتی علیہ، ان پوشیدگی پر صیغے کے دلالت کرنے کی وجہ سے. وَقَبُوهَا افعل زید وَتَفْعَلُ زید وَافعل زید وَنَفْعَلُ زید، یعنی کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے افعل زید کہنا، تفعل زید کہنا، اور افعل زید کہنا، نفعل زید کہنا. کیا ہے یہ؟ اچھا یہاں پر انہوں نے کہا قبوہا، تو کہہ رہے ہیں چلیے قبوہا آیا تو یہ شاید یہ بات ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جائز ہے. قبوہا لائے نا، ناپسندیدہ، چلے تو کر بھی سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں نہیں، کہہ رہے ہیں قبوہا یعنی یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ یہ چیز چلو جائز بھی ہو سکتی ہے. ہاں کچھ ایسی لاتے جو سمجھ میں آتا نہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں چلے ناپسندیدہ ہے، کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لا سکتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں نہیں، یہاں مراد قبو سے امتناع مراد ہے. ہمارا کیا ہے؟ امتناع مراد ہے، ممتنع ہے. کیا ہے؟ امتنع ہے. یعنی قبوہ ہم نے بولا ہے تو اس سے یہ پہلو مت لیں کہ یہ کیا ہے کہ منع کر دیا ہے، استاد صاحب نے منع کر دیا، چلے نہیں جا بھی سکتے ہیں. تو یہ نہیں مراد ہے، بلکہ یہاں قبو کس مناد میں ہے؟ امتناع کے معنی میں. معنی کیا ہے؟ ان کے بعد فاعل کو لانا بالکل درست نہیں ہے. وقبوا یفعل زید وتفعل زید وافعل زید ونفعل زید کہنا یہ ممتنع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیں ماشاءاللہ سے یہ بیان مکمل ہو گیا، ماضی کا بیان.